الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی مختلف ایام اور مختلف دنوں کو مختلف فضیلتوں سے نوازا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شعبان کے مہینے کو چند خصوصیات عطا فرمائی ہیں. شعبان کا یہ مبارک مہینہ ہے جس کی تیسری تاریخ آج ہے. یہ مہینہ رجب کے بعد آتا ہے اور رمضان سے پہلے آتا ہے. اس کی نسبت بہت اونچی ہے. اس کی اونچی نسبت خیر البریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ ہے. رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. وہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. وہ رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ ان مہینوں کی قدر ہم سب کو عطا فرمائے. یہ سب بہانے ہیں ہم سب کی مغفرت کے. یہ سب بہانے ہیں ہم سب کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہونے کے. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے. تو ہمارے لیے مغفرت والا مہینہ آگے آ رہا ہے. اس کے مقدمے کے طور پر اور اس کی شروعات کے طور پر اس کی تیاری کرنے کے لیے ہم سب کو یہ مہینہ دیا گیا ہے جس کا نام کیا ہے؟ شعبان. تو اس مہینے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور جب اس کی نسبت حضور کی طرف ہے تو جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کے مقام سے جس کی نسبت کی جاتی ہے اس کا بھی مقام بڑھ جاتا ہے. جیسے عباد الرحمان قرآن میں ٹاپک ہے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ تو عباد الرحمان رحمان کے بندے. رحمان کی طرف بندوں کی نسبت ہے کہ فلاں 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 صفات پائی جائے گی تو وہ سب رحمان کے بندے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر وہ شیطان ہے، شیطانی بندے. رحمان کے بندے فلاں فلاں صفات کے حامل ہوتے ہیں، فلاں فلاں باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. تو وہاں نسبت کی گئی، بندوں کی نسبت رحمان کی طرف. رحمان کی ذات سب سے اونچی، تو جن بندوں کی اس ذات کی طرف نسبت کی گئی ہے ان بندوں کی نسبت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ اونچی ہو جاتی ہے. اسی طرح یہاں پر شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے.
تو آپ علیہ السلام کا مقام تو ہم سب کو معلوم ہے، آپ کی نسبت سے مہینے کی نسبت بھی بڑھ جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے۔ ایسے مبارک ایام جن کی نسبت خود رسول اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے، ہم سب کو عطا فرمائے۔ چنانچہ اس مہینے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی پیشی کی جاتی ہے، اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، یا تو پورا مہینہ روزہ رکھتے شعبان کا، یا پھر زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں آپ روزے رکھتے تھے۔ اور فرماتے انہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ، کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو اس حالت میں کہ میں روزے سے رہوں۔ اور بعض آثار سلف صالحین سے یہ منقول ہے کہ رجب شہر البذر، رجب کا جو مہینہ ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے۔ کیا کا مہینہ ہے؟ بیج بونے کا۔ وشعبان شہر السقیا، اور شعبان کا مہینہ بیج جو ہم نے بویا ہے اس بیج کو پانی لگانے کا مہینہ ہے۔ ورمضان شہر الحصاد، رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب جو آدمی بیج بوتا ہے اور اس کو پانی نہیں دیتا، اس کی بیج کچھ کاٹنے کے قابل بن سکتی ہے کیا؟ اس کے ذریعے کوئی ایسا پودا یا ایسا کوئی جو ہے پھل یا پھول اس سے آ سکتا ہے جس کی امید کی جاتی ہے؟ نہیں، پانی لگانا اس بیج کے لیے ضروری ہے، تب جا کر کھیتی کاٹنے کے قابل بن جاتی ہے، تب جا کر درخت پر پھل آتے ہیں اور وہ کاٹنے کے اور توڑنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ اگر شعبان کے مہینے میں لوگوں نے اعمال اچھے نہیں کیے، نیکیاں انجام نہیں دی، تو کھیتی کو پانی ہی نہیں گیا، اور جب پانی نہیں گیا تو پھر رمضان میں کاٹیں گے کیا؟ اس لیے جو لوگ شعبان کے مہینے میں عبادتیں زیادہ کرتے ہیں ان کو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کی توفیق ملتی ہے۔ اور جو لوگ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور اعمال کرنے سے دور ہو جاتے ہیں، نہ نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ روزوں کا ٹھکانہ ہے، نہ پچھلے روزے جو باقی ہے اس کی قضا کرنے کا ٹھکانہ ہے، نہ کسی عمل کا ٹھکانہ ہے، بلکہ اپنے اعضاء کا غلط استعمال کیے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جب انہوں نے شعبان کو وصول نہیں کیا، رمضان میں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں ان کو نیکیاں کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، روزہ رکھ رہے ہیں تب بھی روزے میں گڑبڑ کریں، تو روزہ رکھیں گے نہیں، رکھے تو اس روزے میں ایسے گناہ کریں گے جس سے روزے کا بطلان ہو جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا، رات کے اعمال کرنے کی توفیق نہیں ملے گی، تراویح پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی، تراویح میں قرآن سننے کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ سارے اعمال سے دوری کی باتیں ہیں، محرومی کی چیز ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم شعبان کے مہینے میں بھی کیا کریں گے؟ عبادت کریں گے، کہ یہ عبادت کرنا پانی لگانے کے کام کا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ آپ روزے زیادہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے فرض روزے تو چھوٹتے نہیں تھے، لیکن بس آپ علیہ السلام ہر مہینے اور ہر ہفتے کے روزے آتے ہیں، جیسے دن ہفتے میں پیر و جمعرات کا روزہ آتا ہے، مہینے میں مہینے کے 3 دن کے روزے آیا کرتے ہیں۔ بس اوقات آپ کبھی سفر میں جاتے ہیں، سفر میں جانے کی وجہ سے وہ روزے رکھنے سے رہ جاتے ہیں۔ وہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہوتے تھے ان سارے روزوں کا حساب لگا کر آپ ان سارے روزوں کو شعبان کے مہینے میں پورا کر دیتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں، نفل اور سنت روزوں کی بھی آپ کیا کرتے تھے؟ اس طرح قضا پوری کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے اگر فرض ہی روزے چھوٹے ہوئے ہیں، سالہ سال کے چھوٹے ہوئے ہیں، تو روزوں کی قضا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ضرورت ہے کہ ہم حساب لگائیں
کہ اگر ہم نے شروع کے دنوں میں دین کی سمجھ آنے سے پہلے، روزہ رکھنا شروع کرنے سے پہلے، بالغ ہونے کے بعد سے اگر ہمارے روزے چھوٹے ہیں تو کتنے چھوٹے ہیں؟ اگر آپ کو فائنلی پکا معلوم نہیں ہے تو ایک اندازہ لگائیں کہ اتنے اتنے روزے اتنے سالوں کے ہمارے چھوٹ گئے ہوں گے، اتنے تمام روزوں کی ہم کیا کریں؟ جلدی سے قضا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ یہ شعبان کے مہینے میں اچھے سے وصول کیے جا سکتے ہیں۔ ویسے ہی سردی کے ایام میں دن بھی چھوٹے ہیں، دن گھنٹوں کے حساب سے کیسے ہیں؟ چھوٹے ہیں، تو آدمی اس میں روزوں کو پورا کر سکتا ہے، کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اس طرح وصول کرتے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ہماری ماں بہنوں کے جو روزے باقی رہتے ہیں مہینے میں، جو ناپاکی کے ایام آتے ہیں، تو جب وہ رمضان کے دنوں میں وہ ایام آتے ہیں تو ان کے روزے رہ جاتے ہیں۔ تو بہت سی مرتبہ بہت ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اس طرح اپنے ان مہینوں کے جو چھوٹے ہوئے رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کے سال بھر کی مدت میں وہ اپنے روزے پورے کر لیتی ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ماں بہنوں کی بھی ہے جو اپنے روزے پورے نہیں کرتی، بلکہ سالہ سال سے ان کے روزے باقی ہیں، اور سالہ سال سے جب روزے باقی ہوتے ہیں تو ان روزوں کا کفارہ بھی ہوا کرتا ہے، کیونکہ جب ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے بیچ کا 11 مہینے کا پیریڈ آیا، اس پورے وقت میں اگر انہوں نے ان 7 یا 8 یا 10 روزوں کی جو رمضان میں چھوٹے تھے ان کی قضا نہیں کی، تو مطلب جان بوجھ کے قضا نہیں کی، سال پہ سال گزر گیا، سال پہ سال گزر گیا، سال پہ سال گزر گیا، اس طرح جو سالہ سال کے کفارے بھی ان پر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے گھر کی عورتوں کو یہ مسئلہ ہمیں سمجھانا چاہیے کہ اگر ہماری بچیاں ہیں، ہمارے گھر میں جو ہے بڑی عورتیں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی اور بچیاں بھی ہوتی ہیں جن کے پر روزے فرض ہو چکے ہیں، اگر 2-4 سال انہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں تو ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے روزوں کو کیا کریں؟ مکمل کریں۔ ایک ہے روزہ چھوڑنا اور ایک ہے روزہ چھوڑنے کے بعد اس کو رکھنا۔ اگر غلطی کی وجہ سے یا ہماری کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہم نے روزے نہیں رکھے ہیں تو وہ تو اللہ کے ہاں کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا کہ اللہ میرے کو غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، غفلت آ گئی، اس لیے روزہ نہیں رکھ پائی، اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن جو روزہ فرض ہے اس کو رکھنا ہے، بہرحال اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب سالہ سال کے روزے باقی ہوتے ہیں، ان کو ہمیں پورا کرنے کی رغبت گھر والوں کو دلانی پڑے گی۔ معلوم نہیں ہوتا عورتوں کو یہ مسئلہ، بہت سی عورتوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، ہم بتائیں گے تو ان کو معلوم پڑے گا، اس لیے ہم اپنے گھروں میں اس کی فکر کریں گے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے، ہم سب نے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے حساب معجزے عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو جلدی سے عقل میں نہیں آتی، خارق عادت جو امور پیش آتے ہیں ایسے امور کو معجزہ کہتے ہیں، یعنی عقل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری چیزیں عطا فرمائی جس کو عقل مانتی نہیں، لیکن آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اور آپ کے سچے نبی ہونے کو بتلانے کے لیے اللہ نے آپ کے ذریعے بہت ساری ایسی چیزیں کروائیں جو عادت کے خلاف تھی، لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ جن کے نصیبے میں اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر سن کر ہدایت لکھی تھی انہوں نے ایکسپٹ کیا، فوراً قبول کر لیا، اور جو بھٹکنے تھے وہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر بھی اور کیا ہو گئے؟ بھٹک گئے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا ہے۔ اس کا بولیے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا۔ چنانچہ قریش کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام کوئی ہمیں نشانی دکھائیے، اگر آپ سچے ہوں گے تو ہمارے لیے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، اگر میں چاند کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دوں تو تم ایمان لاؤ گے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں لے آئیں گے۔ 14ویں رات کا چاند تھا، 14ویں رات کا چاند مکمل چاند ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا مانگی کہ اللہ یہ
ایک نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور نشانی بھی بالکل واضح کہ چاند اکھا پورا ہے، اور اس چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ ہم نے اس بات کو قبول کر لیا، آپ صرف چاند کو اشارہ کر دیجئے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب چاند کو اشارہ کر دیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کا ایک ٹکڑا اس جانب کو ہوا اور ایک ٹکڑا دوسری جانب کو ہوا۔ آپ فرما رہے ہیں اشہدو اشہدو، لوگوں گواہ رہو، لوگوں گواہ رہو۔ کفار اس چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آنکھوں کو مسل رہے ہیں کہ کہیں آنکھ سے دیکھنے میں چوک تو نہیں ہو رہی ہے کہ ایک ٹکڑا ادھر کو گیا ایک ٹکڑا ادھر کو گیا، اس لیے اپنے آنکھوں کو جو ہے مسل کر پوچھ کر بار بار نظر دوڑا کر کہہ رہے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ سہارا محمد اعیننا، محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا، محمد نے ہماری آنکھوں پر کیا کر دیا؟ جادو کر دیا، جس کی وجہ سے 2 ٹکڑے نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ اس میں دانا لوگ تھے، ان دانا لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی تو سب لوگ کے نظام میں چاند کے 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں۔ عام طور پر جادو جو ہوتا ہے، جادو میں نظر بندی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نظر بندی ہوتی ہے، یعنی جادو کا جو اثر ہوتا ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے، ایک خاص علاقے میں، خاص ایریے میں، خاص جگہ پر نظر آتا ہے، سارے جہاں والوں کو وہ چیز دکھتی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ جادو ہے تو یہاں کے یہاں اس کا اثر ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے یہاں کے سفر پہ گئے ہوئے ہیں، کہیں تجارتی قافلہ لے کر گئے ہوئے ہیں، کل کو پرسوں ترسوں وہ لوگ واپس آئیں گے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو دور سے وہ لوگ بھی رات کے وقت سفر کر رہے ہوں گے، تو چاند تو 14ویں رات کا تھا، اگر ٹکڑے ہو گئے تو 2 ٹکڑے ادھر سے بھی روشنی آ رہی ادھر سے بھی روشنی آ رہی، لوگوں کو تو صاف دکھا ہوگا۔ اس حساب سے ہم لوگ آنے والوں سے معلوم کر لیں گے۔ اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، مطلب اس نے ہم پر کیا کر دیا؟ جادو کر دیا۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو اس کی بات کیا ہے؟ پکی ہے۔ ہوا یہ کہ جب ان کے قافلے واپس آ گئے، ان سے معلومات لی گئی تو انہوں نے بھی بتایا کہ عجیب بات پیش آ گئی کہ 14ویں رات میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اب تو ماننا چاہیے تھا کہ ان آنے والوں نے بھی کیا کر دی؟ گواہی دے دی۔ تو اس وقت کہنے لگے کہ وَمَا هَذَا فَقَدْ تَمَادَ الْقَوْمُ فِي الْكُفْرِ وَالْعِنَادِ، تو اس وقت بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اس کا یہ جادو مستمر ہے۔ کیا کہنے لگے؟ اس کا یہ جادو مستمر ہے۔ سورہ قمر آپ پڑھتے ہیں 27ویں پارے میں، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اقتربت الساعة، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، چاند 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا، نشانی ظاہر ہو گئی۔ یہ لوگ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے جس کا اثر دور تک کیا ہو رہا ہے؟ پھیل رہا ہے۔ اس طرح کہہ کر انہوں نے اس نشانی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جس کے نصیبے میں محرومی تھی محروم ہو گئے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو خدا تعالیٰ راہ سے بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر باقی رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو معجزہ پیش آیا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ کون سے مہینے میں پیش آیا؟ تو شعبان کے مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ جانے اور اس کے 2 ٹکڑوں میں منتقل ہونے کا جو معجزہ پیش آیا وہ کون سے مہینے میں؟ شعبان کے مہینے میں۔ اس حساب سے بھی شعبان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح شعبان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گزشتہ ہفتے بیان میں آیا تھا کہ جب آپ علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے تو آپ پر نماز فرض کی گئی اور اس امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ وہ جو نماز کا تحفہ آپ لے کر آئے تو قبلے کا جو رخ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ کس طرف تھا؟ بیت المقدس، یعنی مسجد اقصی جو بلکہ شام میں واقع ہے، فلسطین میں واقع ہے، اس طرف کا رخ تھا۔
ادھر رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اسی جانب صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک کر کے نمازیں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد اور کچھ مہینوں کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ہجرت فرما کر مکے سے مدینے تشریف لے جائیں۔ جب آپ مدینے تشریف لے گئے، مدینے والوں نے آپ کا بھرپور استقبال کیا اور خیر مقدم کیا، ہر طرح کی قربانی مدینے والوں نے آپ کے لیے پیش فرمائی۔ اس موقع پر آپ چاند کی طرف، آپ جو ہے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور دل میں آپ کے تمنا تھی کہ کاش میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ کیوں؟ ایک طرف تو بیت اللہ سے آپ کو محبت تھی، اور ایک طرف آپ کا وطن تھا، آپ کا وطن تھا، اور بیت اللہ کے سائے میں آپ نے زندگی کے تقریباً 53 سال گزارے تھے۔ اس جگہ پر چھوڑنا آسان نہیں تھا، اسی لیے جب ہجرت کر کے آپ نکلے تو مکہ کی پہاڑی پر سے آپ نے مکے کی طرف رک کر کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے مکہ، اے میرے شہر، اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں اس شہر کو چھوڑ کر کبھی بھی نہ نکلتا، کیونکہ مجھے سارے شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ شہر تو ہے، تیرا مقام میرے نزدیک سب سے اونچا ہے، لوگوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، اس وجہ سے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس تکلیف کے ساتھ آپ جا رہے ہیں کہ اپنے شہر اور اپنے اس مکہ اور اللہ کے اس مقدس گھر کو آپ چھوڑنے تیار نہیں تھے، مجبوراً آپ چلے گئے۔ اس وجہ سے آپ کے دل میں تمنا تھی کہ بیت المقدس سے قبلہ ہٹا کر بیت اللہ کی طرف، یعنی مسجد اقصیٰ سے قبلہ ہٹا کر مسجد حرام کی طرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تمنا کو پورا فرما دیا اور ارشاد فرمایا، نماز ظہر یا عصر میں آپ علیہ السلام ایک مقام پر نماز پڑھ رہے تھے، اسی نماز میں 2 رکعتیں ادا ہو گئی، اسی بیچ نماز میں آپ کو حکم آ گیا کہ آپ اپنا قبلہ مسجد اقصیٰ سے ہٹا کر مسجد حرام کی طرف فرما دیجئے۔ بیچ نماز میں آپ کا قبلہ چینج ہو گیا، اس جگہ پر جہاں ایک ہی نماز میں 2 قبلے کی طرف رک کر کے نماز ادا کی گئی، اس جگہ پر آج جو مسجد بنی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد القبلتین، مسجد ذوالقبلتین، 2 قبلے والی نماز۔ بہت سارے حضرات جو مدینہ شریف جاتے ہیں تو مدینہ شریف جانے کے بعد وہاں جو مقامات کی زیارت کرواتے ہیں، اس میں ایک مقام وہ بھی ہوتا ہے جہاں زیارت کے لیے لیا جاتا ہے کہ وہ مسجد ہے جہاں ایک طرف بیت اللہ اور ایک طرف بیت المقدس ہے، اسی جگہ پر 2 رکعت کے بعد آپ کا رخ بدل دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، آپ کا آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، ہم دیکھ رہے تھے، ہم آپ کی تمنا کو سمجھ رہے تھے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہو جائے، مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف ہو جائے۔ آج ہم نے آپ کی تمنا پوری کر دی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا رخ کس طرف کر دیجئے؟ مسجد حرام کی طرف کر دیجئے۔ یہ واقعہ بھی شعبان کے مہینے میں پیش آیا، یہ واقعہ بھی شعبان کے مہینے میں پیش آیا۔ اس حساب سے بھی شعبان کے مہینے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ شعبان کے مہینے میں قبلہ چینج ہونے کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، بیت اللہ کا جو ہے مسجد حرام کو قبلہ بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدردانی عطا فرمائے۔ تو یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ہم جو ہے خوب اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے متعلق اور 2-3 باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔